بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے السلام علیکم۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہم واقعات۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کچھ دراز قد اور حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا جو عبد مناف کی بیٹیوں سے ملتی جلتی تھیں۔ وہ میرے گرد جمع ہو گئیں اور میرا حال دریافت کرنے لگیں۔ پھر میں نے ایک ریشمی کپڑا زمین سے آسمان تک آویزہ دیکھا۔ میں نے یہ ندا سنی کہ اسے پکڑ لو۔ پھر میری نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے اور میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ پھر میں نے وہاں 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک باب کعبہ پر لگا ہوا تھا۔ پھر بہت سی عورتیں میرے گرد جمع ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی جانب بلند کی ہوئی تھی۔ پھر آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے ایک منادی سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کی سیر کراؤ تاکہ آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بمطابق 30 اپریل 571 مکہ میں ہوئی۔ چنانچہ نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ہونے والے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر بن قطیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور میرا والد علم کا ذرب تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جننے کا وقت نزدیک آیا تو اللہ نے ملائکہ سے فرمایا آسمانوں کے تمام دروازوں کو کھول دو، 7 جنتوں کے تمام دروازوں کو کھول دو۔ اس دن آفتاب کو عظیم نورانی لباس پہنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت کی بدولت اس سال دنیا بھر کی حاملہ خواتین کو اولاد نریدہ کے ساتھ حاملہ کیا۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آن پہنچی اس وقت بی بی آمنہ کے پاس میں موجود تھی اور میں نے اس وقت دیکھا کہ ہر جانب نور ہی نور ہے اور ستارے نزدیک آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پھر سیدہ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنا اور پھر ایک ایسا نور بلند ہوا جس سے گھر اور اس کی در و دیوار سب منور ہو گئے اور ہر جانب نور ہی نور دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں حاملہ ہوئی تو حمل کی ابتدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک نور کا ہالہ بلند ہوا اور اس نور نے مشرق اور مغرب کے درمیان ساری فضا کو منور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر یوں جلوہ گر ہوئے کہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے تھے، پھر زمین کی مٹی سے اپنی مٹھی بھری اور آسمان کی جانب اپنا سر بلند کیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں گھر میں تنہا تھی اور جناب عبد المطلب اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 ماہ قبل مدینہ منورہ میں وصال فرما چکے تھے اور وہیں مدفون ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنی نگاہ بلند کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شے گھر کی چھت سے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ پھر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سفید رنگ کی چیز ہے جو مجھے پینے کے لیے دی جا رہی ہے۔ پھر میں نے اسے دودھ سمجھ کر نوش فرمایا۔ اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی، ابھی میں نے چند ہی گھونٹ پیے تھے کہ پھر میں نے کچھ دراز اور حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا جو عبد مناف کی بیٹیوں سے ملتی جلتی تھیں۔ وہ میرے گرد جمع ہو گئیں اور میرا حال دریافت کرنے لگیں۔ پھر میں نے ایک ریشمی کپڑا زمین سے آسمان تک آویزہ دیکھا اور میں نے یہ ندا سنی کہ اسے پکڑ لو۔ پھر میری نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے اور میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ پھر میں نے وہاں 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک باب کعبہ پر لگا ہوا تھا۔ پھر بہت سی عورتیں میرے گرد جمع ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی جانب بلند کی،
پھر آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے ایک منادی سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کی سیر کرائی جائے تاکہ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف، آپ کی صورت اور اسم پاک سے آگاہ ہو۔ اور یہ بادل ایک لمحے کے لیے روشن رہا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، حریر سے زیادہ نرم اور ملائم تھا۔ پھر ایک اور بادل آیا جو پہلے کی نسبت بڑا تھا۔ اس میں سے میں نے انسانوں اور گھوڑوں کی آوازیں سنی اور یہ منادی سنائی دے رہی تھی کہ تمام جن و انس اور پرندوں چرندوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی آزمائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا دہن، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشرا، حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرمائی۔ اور یہ بادل بھی ایک لمحے کے لیے روشن ہوا تھا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تھی اس وقت میں بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی، اوروں کی معاون تھی۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چراغ کی روشنی کو بھی مات دیتا تھا۔ میں نے اس رات 10 علامات کو دیکھا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا سجدہ ریز ہوئے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو عربی زبان میں فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں رسول اللہ ہوں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام گھر منور تھا۔ نمبر 4، میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلاؤں۔ پھر میں نے ندائے غیبی سنی، اے صفیہ تو خود کو زحمت نہ دے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیب اور طاہر پیدا کیا ہے۔ نمبر 5، جب میں نے دیکھنا چاہا کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف پریدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنہ ہو چکے تھے۔ نمبر 6، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹنا چاہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں پر کلمہ شہادت لکھا دیکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت شفا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے سب سے پہلے آپ میرے ہاتھوں پر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی، پھر میں نے ندائے غیبی سنی، کوئی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو اور آپ کا رب آپ پر پھول برسائے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری نگاہوں سے مشرق اور مغرب کے تمام حجابات اٹھا لیے گئے۔ میں نے روم کے محلات دیکھے اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا۔ پھر مجھ پر ایک روب طاری ہو گیا اور پھر روشنی بھی ہو گئی اور یہ صورتحال میرے دائیں جانب رونما ہوئی تھی۔ پھر میں نے ندا سنی، کوئی کہہ رہا تھا انہیں کہاں لے گئے؟ جوابی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی جانب لے جایا گیا ہے۔ پھر مغرب کی جانب روشنی پھیل گئی اور ایک روب طاری ہو گیا جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر تاریکی ہو گئی۔ اس مرتبہ یہ کیفیت بائیں جانب ہوئی اور پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے کہ انہیں کہاں لے گئے؟ جوابی آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق کے جانب لے جایا گیا ہے۔ حضرت شفا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ تمام صورتحال میرے ذہن پر منقش ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک یہودی جو مکہ میں سکونت پذیر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس نے عمرہ قریش سے دریافت کیا تم لوگوں کے ہاں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا کہ ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں۔ یہودی نے کہا تم دیکھو آج کی شب ایک نبی پیدا ہوا ہے اور اس نبی کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے۔ قریش اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔
انہوں نے جب اپنے گھر والوں سے دریافت کیا تو علم ہوا کہ آج حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ یہودی ان عمرہ قریش کے ہمراہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور سیدہ آمنہ نے عمرہ قریش کو دیکھا تو آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکالا۔ اس یہودی نے جب مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو چیخنے لگا، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اور اے عمرہ قریش تم سن لو، یہ اللہ کا نبی تم پر حکمرانی کرے گا اور تم پر ایسا غلبہ پائے گا جس کے ظہور کی خبر مشرق اور مغرب میں ہوگی۔ حوران جنت نے حضرت سیدہ آسیہ اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دی تھی۔ اس ضمن میں حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھجور کی مانند لمبی خواتین کو دیکھا، جیسے قبیلہ بنی عبد مناف کی خواتین ہوتی ہیں۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور میں نے ان سے زیادہ روشن اور پر نور والی عورتیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی اور میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ دوسری آگے بڑھی، اس نے مجھے پینے کے لیے پاکیزہ مشروب دیا۔ دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے نہایت شفیق لہجے میں فرمایا، اسے نوش فرما لو۔ میں نے وہ پی لیا۔ پھر دوسری عورت نے مجھ سے کہا، اور نوش فرما لو۔ چنانچہ میں نے اور پی لیا۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آسیہ اور مریم ہیں، ہمارے ساتھ دیگر خواتین حوران جنت یعنی جنت کی حوریں موجود ہیں۔ امام بہقی نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں 7 یا 8 برس کا تھا اور میں جو کچھ دیکھتا تھا اسے جان جاتا تھا، جو کچھ سنتا تھا اسے سمجھ جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد صبح کے وقت ایک یہودی کو چلاتے سنا جو یہود کو پکار رہا تھا۔ جب تمام یہودی اس کے گھر جمع ہو گئے تو اس سے کہنے لگا، تجھ پر افسوس ہے، تو کیوں شور مچاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ جس کے ساتھ آج کی رات تھی پیدا ہوا اور طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے شب ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے ہوئے کھڑے ہیں اور پرندوں کی ٹکڑیاں میرے روبرو آئیں۔ پھر انہوں نے میرے گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کے اور پر یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات دور فرما دیے، پوری دنیا کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر۔ اس وقت مجھے درد ذہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ بازاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا جو آسمان کی طرف سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے روپوش کر دیا گیا اور وہ غائب ہو گئے۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین اور مشرق اور مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کرواؤ، تاکہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور صاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دریاؤں میں ماہی لکھا گیا ہے، کیونکہ شرک اور اس کے لوازمات و اسباب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مٹا دیا جائے گا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، پھر وہ بادل جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید رنگ کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز ریشم کا بچھونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدار موتیوں کی 3 کنجیاں ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس وقت کسی کے کہنے والے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت، غلبے اور نبوت کی کنجیاں دستے مبارک میں لے رکھی ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد ایک اور بادل سامنے آیا، اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے پروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے، اور میں نے منادی کو ندا کرتے سنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور مغرب اور انبیاء السلام کے مولدات پر لے جاؤ اور آپ کے حضور جنہیں انس کی روحوں کو پیش کرو، اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفات،
حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مسرت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت داؤد علیہ السلام نبیوں کے اخلاق حمیدہ اور فضائل جلیلہ سے آراستہ کرو۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود پایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپٹے ہوئے سبز ریشم کو تھامے ہوئے تھے، پھر کسی کو کہتے سنا، خوشی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو تھامے رکھا ہے اور کوئی مخلوق نہیں جو آپ کے حلقہ نبوت سے باہر ہو۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے دیکھا 3 افراد ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشہ تھا۔ اس نے اس ریشے کا سرا کھولا اور ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس آفتابے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مرتبہ غسل دیا اور دونوں شانوں کے درمیان اس نے انگوٹھی سے مہر لگائی اور ریشم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپیٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کچھ دیر اپنے بازوؤں میں رکھ کر میرے جانب بڑھا دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس رات میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھا اور جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے مقام ابراہیم کے نزدیک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنی اور کوئی منادی کرنے والا یہ ندا کر رہا تھا، اب مشرکین کی نجاستوں اور دور جہالت کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا گیا۔ پھر تمام بت سرنگو ہو گئے۔ میں نے حبل جو کہ سب سے بڑا بت تھا اس کی جانب نگاہ بلند کی تو وہ بھی اوندھے منہ گرا پڑا ہوا تھا۔ پھر یہ منادی سنائی دی کہ آمنہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی۔ پھر میں صفا پر گیا، میں نے دیکھا گویا تمام پرندے اور بادل مکہ مکرمہ پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے بی بی آمنہ کے گھر گیا، اس وقت دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ آمنہ نے مجھ سے کہا ابا جان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا لاؤ میں بھی انہیں دیکھوں۔ آمنہ نے کہا اس کا حکم نہیں۔ میں نے کہا تم نے اس بچے کو 3 دن تک کسی کو نہیں دکھایا۔ پھر میں نے اپنی تلوار باہر نکالی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ میری ملاقات راستے میں ایک نقاب پوش سے ہوئی جس نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال رکھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا اے عبد المطلب، واپس چلیے تاکہ ملائکہ مقربین اور مقام علیین کے رہنے والے آپ کے فرزند کی زیارت سے فارغ ہوں۔ اس وقت میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میں اسی حالت میں باہر آ گیا تاکہ قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر دوں، مگر میری زبان 1 ہفتے تک بند رہی اور میں یہ بات کسی سے بھی بیان نہ کر سکا۔ ابن ساکر کی روایت میں ہے، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل اور عبید اللہ بن حبش تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ایک بت خانے میں گئے۔ دیکھا کہ تمام بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ انہوں نے حیرانگی کے ساتھ سیدھا کیا تو وہ پھر گر پڑے اور ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کیا، اور جب تیسری مرتبہ بھی وہ بت گر پڑے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ ضرور کسی ابدی صداقت اور غیر مرئی قوت کا کام ہے، اور یہ سب ایسا نہیں ہوا، ابھی تینوں یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک بت کے اندر سے آواز آئی، یہ تمام بت اس نومولود کی وجہ سے تباہ برباد ہوئے جس نے اپنے نور سے مشرق اور مغرب اور زمین کی تمام راہوں کو منور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب کسریٰ بادشاہ ایران کا محل زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا اور 1000 سال سے کبھی بجھا نہ تھا، اس کی آگ بجھ گئی۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور ایک موحد جو مجوسیوں سے زیادہ علم والا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کچھ سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو مار رہے ہیں۔ پھر وہ اونٹ دجلہ تک پہنچ گیا اور مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ایران کا بادشاہ اپنے محل کے 14 کنگروں کے گرنے پر خوف زدہ تھا، اس کا سکون غارت ہو گیا۔ صبح ہوئی اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے وزراء سے اس کا ذکر کیا۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ اطلاع ملی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ پھر موحد نے اپنا خواب بادشاہ سے بیان کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ انہی تمام حادثات رونما ہوئے؟ موحد نے کہا عرب میں کوئی واقعہ رونما ہوا۔ کسریٰ نے نعمان بن منذر کو ایک مکتوب لکھا کہ وہ اس معاملے کی خبر دے۔ نعمان بن منذر نے ایک شخص جس کا نام
مسیح قسطانی تھا اسے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ کسریٰ نے اس سے ان عجیب و غریب واقعات کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا میرے چچا ستی قسطانی کو اس کا علم ہے۔ کسریٰ نے کہا تم اس سے پوچھ کر ہمیں آگاہ کرو۔ جب عبدالستی نے اپنے چچا کے پاس گیا تو وہ بستر مرگ پر تھے۔ اس نے چچا کو سلام کیا اور کچھ اشعار کہے۔ ستی قسطانی نے ان اشعار کو سنا تو اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا تجھے شاعران نے بھیجا ہے؟ پھر اس نے کہا ایوان کسریٰ کے 14 کنگروں کا گرنا، فارس کے مشہور آتش کدے کا پھٹ جانا، دریائے ساوی کا خوش ہونا اور موہد کا خواب دیکھنا، یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی علامات اور یہ سب اس رات کو ظاہر کرتی ہیں کہ عنقریب ان کا قبضہ ایران پر ہوگا اور اب صرف 14 ایرانی بادشاہ حکمرانی کریں گے، پھر ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ عبد المسیح نے اپنے چچا کی بات جا کر کسریٰ کو بتائی۔ پھر ایران میں 4 سالوں میں 10 بادشاہ ہوئے، پھر ان کے بعد 4 دیگر بادشاہوں نے حکمرانی کی اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں تمام ایران مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضرت صوبیہ کو ابو لہب نے اس وقت آزاد کر دیا تھا جب حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو دی تھی اور ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں حضرت صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ چنانچہ منقول ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد ایک رات خواب میں ابو لہب کو دیکھا، دریافت کیا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا میں نار جہنم میں جل رہا ہوں۔ پھر جب دوشنبہ کی رات آتی ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میں اپنی 2 انگلیوں کی مقدار برابر پانی پیتا ہوں۔ پھر ابو لہب نے اپنی انگلی کے سرے سے اس گڑھے کی جانب اشارہ کر کے پانی کی مقدار بتائی اور یہ پانی مجھے اس لیے پلایا جاتا ہے کہ جب صوبیہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی تو میں نے صوبیہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیا طیور صحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوا تھا اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق اس بات پر جھگڑتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے یعنی پیدا ہوئے تو ندا آئی اے گروہ مخلوق محمد بن عبداللہ پیدا ہو گئے ہیں، اور کیا ہی یہ اچھا وہ پستان جس سے یہ دودھ پئیں گے۔ پھر تمام مخلوق میں نزاع کی کیفیت پیدا ہو گئی، ہر کوئی ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگا۔ پھر ندا آئی تم اپنے جھگڑے سے باز آؤ، حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا انسان کا مقدر بنا دیا۔ چنانچہ جب 3 دن گزر گئے تو صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب آپ 4 ماہ کے ہوئے تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں دستور تھا جب کوئی بچہ رات میں پیدا ہوتا تو اسے کسی برتن سے ڈھانپ دیتے تھے، رات میں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کو بھی ایک ہانڈی میں رکھ دیا گیا۔ صبح ہونے پہ دیکھا ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی جانب تھیں۔ یہ دیکھ کر سب نے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اس طرف اشارہ فرماتے چاند چھپ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور اس کے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز کو سنا کرتا ہوں، اور جب میں روتا تو وہ مجھے بہلاتا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔